الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا؟ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر جو ہے ان کے سینوں پر ڈھلک آئے۔ سب کو نیند آ گئی۔ پھر سب کو ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتی نہیں یہ کون ہے؟ خبردار، یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا۔ یہ تو حدیث ہے اور اس کا سبق ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، اور کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی 3 دن کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا، قبر کے پاس حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی۔ اعرابی نے جب یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یہ تو ہے حدیث، اور اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے، اور حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں، کیونکہ آج بھی ہم ان کے امتی ہیں، کسی اور کے امتی نہیں ہیں، انہی کے امتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قبر جن دنوں لشکر یزید نے جو ہے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، جن دنوں یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دن حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کس طرح پتہ چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی، قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ یہ تو حدیث ہے، اور اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔